بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کی مختصر زندگی ہمارے لیے عزم و ہمت کی عظیم داستان ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل صراط امید سبسکرائب کر دیجئے تاکہ یہ چینل آپ کو صراط امید پر لے چلے۔ میں پورے کینیڈا کو دوڑ کر عبور کروں گا، چاہے اس کوشش میں میں جان کی بازی ہی کیوں نہ ہار جاؤں۔ یہ الفاظ ہیں اس بلند حوصلہ اور جواں ہمت جوان کے، جس نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا بلکہ اپنے اہنی عزم سے پورے کینیڈا میں دوڑ کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ عزم و ہمت کا استعارہ قرار دینے جانے والی اس شخصیت کو دنیا ٹیری فوکس کے نام سے جانتی ہے، جو 28 جولائی 1958 کو کینیڈا کے صوبہ مینیٹوبا کے علاقہ ونیپگ میں پیدا ہوا۔ 1977 میں جب ٹیری محض 18 سال کا تھا، اسے ہڈیوں کے کینسر نے آ لیا اور اس کے 6 ماہ بعد اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے 6 انچ اوپر تک کاٹنا پڑی تاکہ مرض جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیل سکے، اور اس کے 18 ماہ بعد تک ٹیری کو کیمو تھراپی کے تکلیف شدید عمل سے گزرنا پڑا۔ علاج کے دوران ٹیری کا واسطہ کینسر سے متاثرہ سینکڑوں مریضوں سے پڑا، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ اس دوران ٹیری نے مشاہدہ کیا کہ اگر کینسر کے شعبہ میں ریسرچ کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے تو اس موذی مرض سے مقابلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہی وہ وقت تھا جب ٹیری نے پورے کینیڈا میں دوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس پروجیکٹ سے وہ کینسر سے متعلق آگاہی اور کینسر کے شعبہ میں ریسرچ کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکے۔ اس نے اپنی اس دوڑ کو میراتھن آف ہوپ کا نام دیا۔ ابتدا میں اس منصوبے کی ٹیری کی فیملی، دوستوں اور ڈاکٹرز نے مخالفت کی، تاہم ٹیری یہ جانتے ہوئے بھی کہ سارے سفر میں مصنوعی ٹانگ کی ناقابل تکلیف برداشت اس کے ساتھ رہے گی، وہ یومیہ 42 کلومیٹر کے ساتھ کل 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹیری نے اپنی مہم کا آغاز اپریل 1980 میں نیو فاؤنڈلینڈ صوبہ کے شہر سینٹ جان سے کیا۔ اپنی مہم کے آغاز میں ٹیری کو لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس انتہائی مایوس کن رہا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ ٹیری کی فنڈ ریزنگ مہم کامیابی کی طرف گامزن ہو گئی۔ ٹیری اپنے سفر کے دوران نوا اسکوشیا، کیوبک اور انٹاریو جیسے صوبوں سے گزرا۔ ٹیری کی چندہ مہم کی مقبولیت کا ایک دن یہ عالم ہو گیا کہ میڈیا کا کوئی بھی دن ٹیری کی خبر سے خالی نہ جاتا، اور وہ ٹیری جو ابتدا میں صرف چند ڈالرز ہی وصول کر پایا تھا، اب روزانہ ہزاروں ڈالرز عطیات کے نام پر وصول کر رہا تھا۔ مسلسل دوڑنے کی وجہ سے ٹیری کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی۔ انٹاریو صوبے کے علاقہ تھنڈر جے میں دوڑتے ہوئے ٹیری کو دمہ کا شدید اٹیک ہوا، جس کے سبب اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا، اور اگلے روز پریس کانفرنس میں ٹیری نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ اس کا کینسر پھیپھڑوں تک پھیل چکا ہے، جس کے سبب وہ اب یہ مہم جاری نہیں رکھ پائے گا۔ The cancer had spread, and now I've got cancer in my lungs, and we got to go home and try and do some more treatment. But all I can say is if there's any way I can get out there again and finish it, I will. ٹیری نے اپنی 143 روزہ مہم کے دوران کل 42 کلومیٹر دوڑ کے ساتھ ٹوٹل 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، جو کہ اس کے اعلان کردہ فاصلے کا 3/4 بنتا ہے۔ ٹیری نے اپنی معذوری اور سخت مصائب کے باوجود کل کتنا فاصلہ طے کیا، آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا لیں کہ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان تقریباً 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ٹیری کے اعلان کے بعد لوگوں نے ٹیری کو مایوس نہیں کیا، اور صرف ایک دن میں اس کو $1 کروڑ کے عطیات موصول ہوئے۔ اپریل 1981 تک عطیات کی رقم $2.40 تک پہنچ گئی تھی، جو کہ ٹیری کی رقم کا اصل ہدف تھا۔ انسانی تاریخ کا یہ عظیم کردار 28 جون 1981 کو اپنی عزم و ہمت کی داستان رقم کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ناظرین، ٹیری فوکس تو چلا گیا، لیکن ہمارے لیے کچھ سوال چھوڑ گیا۔ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا تم بھی
خدا نخواستہ میری طرح کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو؟ کیا کینسر کی وجہ سے تمہاری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی ہے؟ کیا معاشرہ یا خاندان کے لوگ تمہیں کسی معذوری کے سبب محنت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر تم کیوں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیوں اپنی زندگی میں محنت نہیں کرتے ہو؟ تم اپنی ناکامی کا بوجھ معاشرے یا خاندان کے دیگر افراد یا حالات پر کیوں ڈالتے ہو؟ ٹیری فوکس کی مختصر زندگی ہمارے لیے عزم و ہمت کی عظیم داستان ہے اور یہ ہمیں زندگی میں محنت کرنے کا درس دے رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عزم و ہمت سے کام لینے والا اور امید کی روشنی پھیلانے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔